السلام علیکم. لاہور اسکول آف لاء کی طرف سے میں ہوں آج کی میزبان سحر ذیشان. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مصنف بیٹھے ہیں جو پر یقین قیادت کے مصنف ہیں کہ انہوں نے کافی کچھ بکس میں ایسی لکھی ہیں جو قابل تعریف ہے. آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان کی لیڈرشپ پہ ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بس شکر الحمدللہ. سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میں لیڈرشپ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. شکریہ بہت بہت. یہ لیڈرشپ کی کتاب میں نے میرے جو آئیڈیا مجھے لکھنے کا شوق, تو میں رائٹر نہیں ہوں لیکن مجھے اس سبجیکٹ سے بہت دلچسپی تھی کیونکہ رائٹ آفٹر پروفیشنل کالج میں نے انجینئرنگ پڑھی تھی, ایروسپیس انجینئرنگ, اور پہلی میری نوکری جو تھی ہماری ایئر فورس میں تھی ایز این ایروسپیس انجینئر. تو وہاں سے ہماری لیڈرشپ کا ایک سفر شروع ہو گیا تھا. تو اس سفر جو 15 سال میرا ایئر فورس میں گزرا, بہت اچھا گزرا, بہت شاندار گزرا, بہت اچھے لیڈرز ہم نے دیکھے. اور کیونکہ فیتھ کے حوالے سے یہ کتاب ہے تو فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ, تو وہ ہمارے فوج میں اس طرح کے بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جو واقعی فیتھ سے ریلیٹڈ ان کی جذبہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو بہت اس سے ہماری حفاظت ملتی ہے ان کی جذبے کی وجہ سے. تو وہ میرا آغاز تھا. لیکن 15 سال کے بعد میں میری پرائیویٹ لائف میں ایک لیڈرشپ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے. تو اس میں پھر میرا ایک انڈیپینڈنٹ, بہت سی کمپنیز, میرا چینج آف کریئر, اس میں نے بہت سے سبق ایسے سیکھے لیڈرشپ کے حوالے سے. اور پھر آخر میں جو لاسٹ فیز جس کا میں اس بک سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وین میرا مینجمنٹ ٹریننگ لیڈرشپ کی میں نے ٹریننگ کوچنگ اسٹارٹ کر دی کارپوریٹ ورلڈ میں. تو اس کے بعد ایک ایٹیچیوڈ کا ایک ایسا دور آیا کہ میں نے ایٹیچیوڈ پہ بہت ہم نے ٹریننگ دی. تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں جو لنکڈ ہیں وہ ہمارے احساسات اور ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت مجھے ایک مسنگ لنک جو نظر آ رہا تھا وہ فیتھ کا نظر آ رہا تھا کہ ہم فیتھ کو لوگوں نے بالکل سائڈ ٹریک کر دیا, اور فیتھ کی وجہ سے ہی فیتھ میں اکاؤنٹیبلٹی ایک ایلیمنٹ ایسا آتا ہے. اور وہ فیتھ آپ سمجھ لیں کہ فیتھ ان دی الٹیمیٹ, اللہ پہ فیتھ. اب جس بھی آپ مذہب سے جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں سب کا ایک ہائر پاور پہ ہمارا ایک یقین ہے الٹیمیٹلی. تو وہ ہماری ایک اکاؤنٹیبلٹی ایک ایلیمنٹ ہماری لائف میں بڑا ضروری ہے. اور دوسری سائڈ ایک فیئر ہے. تو اس کو اس سے مجھے لگا کہ بہت سی چیزیں جو ہمارے پرابلم ہوتی ہے وہ بیسیکلی فیتھ اور فیئر کے بیچ میں ہوتی ہے. ہمارا سیلف بلیف نہیں ہوتا, ہمارے ایکسکیوزز ہم بہت دیتے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے. تو یہ میرا پرائمری ایک مقصد تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو ایک بک کی فارم میں لے آؤں تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے اس کا فائدہ ہو. سر بہترین لیڈرشپ کے لیے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے آپ کے نزدیک؟ جی, بہترین لیڈرشپ کے لیے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ فیتھ کا. جی فیتھ, کیونکہ فیتھ لیڈرز کی بیسک کوالٹی وہی ہوتی ہے کہ وہ آگے ایسے فیصلے ان کو کرنے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے, جو مشکل ہوتے ہیں اور ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ان کی اپنی ایبلٹیز جو ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کو پاور کہاں سے ملتی ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں مجھے اپنے سے پاور لینی ہے یا اپنی ٹیم سے لینی ہے تو وہ بھی ایک لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی جو بہت اچھے لیڈر ہیں جو سمجھیں کہ جو فیتھ کو اپنا بیس بناتے ہیں وہ ایک نیکسٹ لیول پہ آپ کی اپنی پرفارمنس کو لے جاتے ہیں. اور اس میں ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ ایک آئیڈیل فیتھ امپاورڈ لیڈرز ہیں. اس کا میں نے ریفرنس کیا اس کتاب میں. سر آپ ذاتی طور پر کس لیڈر سے بہت زیادہ متاثر ہیں؟ پاکستانی بھی بتائیں اور بین الاقوامی بھی بتائیں. میں آپ کو فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں جو الٹیمیٹ ریفرنس ہے جو ہے وہ ہے فیتھ ہمارے پیغمبر اور سارے انفیکٹ پیغمبر, لیکن جن پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں دے آر دی الٹیمیٹ فیتھ امپاورڈ لیڈرز. کیونکہ پر یقین قیادت جب ہم بات کرتے ہیں ان کا صرف ایک تھا, وہ اللہ کی ذات پہ ان کا 100% ان کا جو فیتھ تھا وہ تھا, اور ساری زندگی انہوں نے کوئی مٹیریل بینیفٹ ان کی اس میں نہیں تھا. لیکن جو باقی لیڈرز ہیں, دنیاوی لیڈرز ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں اس میں اب اس طرح نیلسن منڈیلا کا بہت نام لیا جاتا ہے. ہمارے قائد اعظم ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں. انفیکٹ دنیا میں انہیں ایک بہت بڑی اسلامی ریاست قائم ہوئی ان کی ایفرٹ سے, اور ایک مشکل لمحات میں انہوں نے ان کی کامیابی ہوئی. اور دوسرے بہت سے اور ہیں, لیکن ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے قائد اعظم ایک بہت بڑے ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا ایک فیتھ کے حوالے سے بھی.
سر آپ کی لائف بہت مصروف رہی ہے، آپ ایئر فورس میں بھی تھے، آپ ایز اے ٹرینر بھی تھے، لیڈرشپ کا بھی کام کیا آپ نے، اس میں کتنی ڈیفیکلٹیز آپ کو آئی ہے، آپ رائٹر بھی بنے، ایک مصنف بھی، جو آپ نے بک لکھی ہے، آپ بتائیں اس میں کتنی ڈیفیکلٹیز آئی ہے، مطلب آپ کے اسٹیجز چینج ہوتے رہے ہیں نا، مطلب کبھی لیڈرشپ، ٹرینر، پھر اس طرح سے. بہت آپ نے بہت گہرا سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ موسٹلی لائف میں یہی ہوتا ہے، ہمارے لائف میں بہت مرحلے آتے ہیں، چینجز آتے ہیں. تو ایک میں اس کو کہتا ہوں سرکل آف لائف. تو میں نے بک میں بھی تھوڑا اس کا حوالہ دیا ہے کہ فرسٹ اسٹیج سم ہاؤ آپ کا جو گریجویشن کے بعد آپ ایک پروفیشن چوز کرتے ہیں. میں نے ایئر فورس کا کیا، اور اس کی وجوہات بھی بہت ساری ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں ینگسٹرس کو. کہ پیرنٹس فورس کرتے ہیں کچھ کرنے سے، ان کی اپنی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، تو وہ ایک تھوڑا کلیش آ جاتا ہے زندگی میں. تو وہ جو کلیش ہے وہ سم ہاؤ میں سمجھتا ہوں 10-15 سال کے بعد نا وہ سامنے آتا ہے. تو میرا بھی یہی ہوا 15 سال کے بعد، حالانکہ بہت اچھا پروفیشن تھا، لیکن ایک چینج ایسا تھا کہ وہ کیریئر مجھے اینڈ تک نہیں لے جانا چاہتا. میں نے اس سے چینج جو تھا اس میں پھر فیتھ کا اتنا بڑا ایلیمنٹ تھا کہ وہ فیتھ سے ہی آدمی وہ آپ وہ پش کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں کہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایک کوسچن یہ کرنا تھا میں نے آپ سے کہ آپ نے آج کے جنریشنس کو دیکھا ہے کہ وہ پوئٹری میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور ناولز وغیرہ زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے سب سے ہٹ کے بہت یونیک ٹائٹل نکالا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بک میں مطلب فیتھ کے بارے میں آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس بک کو کتنا امپورٹنس دے گی؟ بہت. میں نے ایکچولی لیڈرشپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا، آج کل لیڈرشپ کا مسئلہ کیا ہے. آپ کنٹری لیول کی لیڈرشپ میں اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اس میں ریلیجن کو بھی زیادہ کنٹروورشل ایلیمنٹ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں نے تو اپنا ایز اے پریکٹیکل پرسن جو ایکسپیرینس کیا، میں اس کے حوالے سے مجھے لگا کہ فیتھ کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک مسنگ ایلیمنٹ فرام اے ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو. کہ ہمارے لیڈر جب ایک دنیاوی چیز کو تو حاصل کرتے ہیں اور باقی ساری وہ رسومات بھی پوری کرتے ہیں، لیکن جو فیتھ کا ایک اکاؤنٹیبلٹی آسپیکٹ ہے نا، وہ ہر پروفیشن میں ہر جگہ پہ وہ، اور یوتھ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ڈیویشنز بہت ساری ان کے لیے ڈسٹریکشنز ہیں آج کل. لیکن اگر وہ یقین رکھیں اور اپنے آپ کو اپنا ڈریم گول جو بھی ایک، اگر لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. بٹ فیتھ کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور فیئر کے ساتھ اس کو اوور کم کرنے کے لیے فیتھ از دی اونلی وے. اور وہ ایک پوری ایک ایکسرسائز ہے جو ہم پریفر کر لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو کرتے ہیں. لیکن وہ فیتھ اس لیے ینگسٹرس کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اپنی ڈریمز کو فلفل کرنے کے لیے، اپنا راستہ چلنے کے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس بک کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگا، کتنا عرصہ لگا، اور آپ کے فیوریٹ مصنف کون ہیں؟ بک کو لکھنے کے لیے میرے ایکچولی جو ایک مینٹرشپ جسے کہتے ہیں نا، بہت ضروری ہوتی ہے آپ کی لائف میں، کوئی بھی مینٹر ہونا. تو یہ جو اس بک میں ایک میرے ایک مینٹر تھے کینیڈا میں. انفیکٹ 5 سال سے میں سوچ رہا تھا بک لکھنے کا، لیکن سم ہاؤ میں اسی سبجیکٹ پہ، فیتھ پہ تھوڑا سا میرا رجحان اس طرح نہیں جا رہا تھا، کیونکہ میں کنٹروورشل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اسے اوائڈ کر رہا تھا. پھر میں نے کہا یہی تو بات ہے جو مجھے کرنی ہے، میں جس کو اوائڈ کر رہا ہوں مجھے اسی کو تو لکھنا ہے. تو پھر جب میں نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے میں کہتا ہوں ینگسٹرس کو بھی جب آپ فیصلہ کر لیں نا، سو دس واز مے ان لاسٹ ایئر، میں نے فیصلہ کیا. اور یہ میرے مینٹر کی طرف تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ملا کہ آپ ایک فیصلہ کریں، اینڈ دین یو وانٹ ٹو رائٹ اے بک، جسٹ اسٹارٹ دا پروسیس. اس کو آپ ہیلپ لیں جس کی بھی لیں، اور اس سے آپ کو ایک ایزی کریں، اس کو آئیڈیلسٹک نہ بنیں. تو پھر اس کے بعد مجھے 4 منتھ لگے، اور اس کے بعد 2 مہینے اور میں یہ اردو کی کتاب بھی آ گئی. سو یہ بس یہ تھا. اور میرے فیوریٹ جو تھے وہی ہیں، میرے جو مینٹر ہیں انہوں نے ایک چکن سوپ سیریز کینیڈین سول کی لکھی ہے، اور بہت ہی کامیاب بک تھی. تو میں ان کو ہی ابھی سمجھتا ہوں بک کے حوالے سے ہی از مائی فیوریٹ. اس کا نام ہے ریمنڈ ان کینیڈا. تو سر آپ کی نظر میں پیس آف مائنڈ کتنا ضروری ہے؟ پیس آف مائنڈ، یہ سوال آپ نے پھر وہی پوچھا کہ الٹیمیٹلی ہمارے آبجیکٹیو مٹیریل ہیں، یا پیس آف مائنڈ از اے اسپریچول لا، اسپریچول جس میں کہ آپ فیتھ کے ساتھ لنکڈ ہے نا. تو اینڈ پہ کہتے ہیں نا سکسیس از اونلی ہاؤ یو ڈیفائن اٹ. مٹیریل ٹرم پہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں. تو پیس آف مائنڈ وہ چیز ہے جو ہماری الٹیمیٹلی اینڈ پہ ہم سکسیزفل مٹیریل جتنا بھی ہم کما لیں، لیکن اینڈ پہ اگر پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا، یہ ایسی بیسک فنڈامنٹل سکسیس کے لیے
इस दुनिया में भी और दूसरी आखिरत में भी. आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल और इट इज़ लिंक्ड विद व्हाट वी डू इन आवर लाइफ, है ना. इट्स नॉट जस्ट. सर आप पाकिस्तानी कौम में क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं? क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम में आप? डेवलपमेंट में यही, इसके हवाले से अगर अपनी बुक के हवाले से मैं तो अपना पर्सनल जो लेसन मैंने सीखा, और मैं खुद जब बुक को मैंने लिखा तो उसके बाद एक फेथ का मेरा अपना एक चैलेंज है. ये बुक लिखना भी एक चैलेंज था, उसको फेथ पे ही मैंने इसको लिखा है. आगे भी मैं फेथ पे ही लोगों को अब कह रहा हूँ कि लीडरशिप, फेथ, पर्सनल लीडरशिप, इंडिविजुअली आप अपने आप को इम्प्रूव करें एवरी डे. एंड डोंट जो आप एफर्ट जो करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं वो उसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को मुश्किलात हल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपना बैंक बैलेंस आप बढ़ा सकते हैं, आपको अल्लाह ताला भी नवाजेगा उससे. तो अगर आप उसको लेके आगे चलें तो फेथ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उसमें ना. तो उसमें अगर आप बस अपनी मकसद को आप क्लियर करें विद टाइम, हैव योर गोल्स एंड थिंग्स रिटन डाउन एंड परस्यू इट इन फेथ, एंड आई एम श्योर आपकी अल्लाह ताला भी मदद करेगा. और पीस ऑफ माइंड, जिस तरह का एंड ऑफ द डे वो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा जो आपको आई थिंक बहुत आपको ज़िंदगी में सुकून मिलेगा उससे. अच्छा सर, आप चाइना में भी आपका टूर होता रहा, चाइना भी आते जाते रहे. अब सर चाइना में ऐसी क्या मतलब उनकी तरक्की का ऐसा क्या राज है, वो दिन ब दिन जो है वो सुपर पावर कंट्री बनती जा रही है, आप कुछ हमें बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, बिकॉज ये मेरा 2-2.5 साल आना जाना लगा हुआ था. और मैं चूँकि कनाडा से गया था, एक वेस्टर्न सोसाइटी, और पाकिस्तान तो मैं जानता हूँ मेरा मुल्क है, लेकिन उसमें चाइनीज़ लोगों में मैंने ये देखा कि उनकी जो डिसिप्लिन था ना, जैसा कायद आज़म का भी कॉल है कि उसमें यूनिटी, डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कौम को भी आगे, और फेथ बहुत एलिमेंट उसका स्ट्रॉन्ग है ना. उनका ये था डिसिप्लिन और यूनिटी, तो वो उनकी है, वो सब मसावात उनकी बहुत अब वो है. और उनका जो फेथ है ना, हम उसको जिस मर्जी टर्म्स में लें, लेकिन उनका यकीन है, वो साथ चलना चाहते हैं, सबको साथ लेके जाना चाहते हैं. और उनकी जैसे हमारे लीडर कायद आज़म भी ऐसे ही थे सर, वो भी सबको मतलब साथ लेके, यूनिटी थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा ना. अगर हम उनको ही फॉलो करते रहें तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करे. तो वो उनकी जो मसावात का एलिमेंट है, उनका लीडर मैंने देखा बिल्कुल लोगों की लेवल पे वो आके वो काम करते हैं, और उनका लीडर को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था. और स्पिरिचुअली जो हम बात करते हैं ना फेथ की, तो ऐसी उनकी अपनी एक स्पिरिचुअल उनकी थी. मैंने देखा कि एक हार्मनी थी कि वो उसमें उनकी लेडीज़, जेंट्स, वो सब उनका एक बड़ा एक टाइची, और एक बेशक बहुत सारे बुद्धिस्ट थे, लेकिन उनका एक ऐसा एक स्पिरिचुअली वो लोग स्ट्रॉन्ग थे कि छोटी छोटी चीज़ें उनको बॉदर नहीं करती थी, और वो डाउन टू अर्थ थे. बिल्कुल ऐसे ही है सर. अच्छा सर, पाकिस्तान में जो लीडर अपनी पावर ना सब कोऑर्डिनेट को या फिर अपने जो है मेंबर्स को वो ट्रांसफ़र नहीं करते, मतलब कांस्टेंट ही रहता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको इस बात का फेयर होता है, ये कोई और वजह होती है, वो अपनी लीडरशिप क्यों नहीं? ये आपने एक और ये सवाल पूछा कि अब ये सारी फेथ और उस पर आप स्पिरिचुअल, एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक फिज़िकल वर्ल्ड है. इसका बड़ा क्लियर कट आपके जो स्पिरिचुअल में वर्ल्ड में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपने बात की, एक पीस ऑफ माइंड है, उसमें आप कंपैशन है लोगों के लिए, शेयरिंग है, केयरिंग है, ये सारी जो अच्छी चीज़ें ना, लव है, ये सारी चीज़ें आपके एक उसमें आती हैं ना, उस ज़ुमरे में. अगर उसमें आप किसी चीज़ को आप लोगों की केयर करेंगे ना, उनके साथ शेयर करेंगे, तो उसमें आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा. आप किसी से जब डरेंगे नहीं कि कोई आपकी पोजीशन ले लेगा, बिकॉज आप शेयर करेंगे. तो जितना लीडर मैंने देखा है शेयर जो करते हैं ना अपनी लीडरशिप को, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड इट्स आल्सो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल. अल्लाह ताला ने इस प्रिंसिपल बनाया. आप जितनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, अपने लोगों को और लीडर्स बनाएंगे. तो ये एक मैंने बुक में भी थोड़ा इसको कवर किया. तो जॉब ऑफ अ लीडर इज़ टू मेक लीडर्स, इज़ नॉट टू बी द लीडर बट टू मेक लीडर्स. अब जितने आप लीडर्स बनाएंगे उतने आप एलिवेट होंगे इन मेनी वेज, है ना. आपके तरफ बहुत सी चीज़ें वापस आएंगी, है ना. थैंक यू सो मच सर. मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आप हमारे पास आए. मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करती हूँ जो किताब में आपने जो कुछ भी लिखा है फ़ेथ के बारे में और अल्लाह से मतलब मोहब्बत के बारे में, ये एक बहुत ही यूनिक टाइटल दिया आपने. मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बुक जो है वो अवेलेबल है जिसमें आपने हर चीज़ को लेकर वन बाय वन जो है एक्सप्लेन किया है. उम्मीद है कि अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इंक्रीज़ होगा. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू
so much for coming. Thank you very much for having me.